السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی اصل کامیابی قرآن و سنت کی تعلیمات کی پیروی کرنے میں اور بدعات و خرافات سے دوری اختیار کرنے میں ہے۔ بہت سارے مسلمان ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، نعت خوانی کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کا اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی منانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسے باقاعدہ طور پر منانے کا اہتمام فاطمی اور عبیدی حکمرانوں نے کیا، جن کا تعلق گمراہ کن فرقوں سے تھا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد منانا کسی بھی طور پر جائز نہیں، اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کریم کے اندر اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کر دیں ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور دوسری جگہ بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کسی نے اس دین میں ایسی چیز کا ایجاد کیا جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود اور باطل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، ان تمام نے بھی نہیں منایا۔ آپ ان کے اپنے دور خلافت میں بھی انہوں نے نہیں منایا، اور خلفائے راشدین کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ آپ دیکھیں ان خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں ان کی اتباع اور ان کے طریقے اپنانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا۔ اور جب ہم خلفائے راشدین کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو کسی نے بھی نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ عید میلاد منایا، لہذا ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اسے اسلام کا اور دین کا جز قرار دیتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے اسلام اللہ رب العالمین پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لازم آتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس دین کے تکمیل کا اعلان کیا اور بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسی طریقے سے دین اسلام کو دین کے طور پر میں نے پسند فرمایا۔ لہذا اگر کوئی شخص دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس سے نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا۔ یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے اتہام لازم آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے تعلق سے کوئی خبر نہیں دی، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کی جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے شرعی اصول ہے
کہ اگر کسی بھی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کا حل ہمیں کہاں پر تلاش کرنا چاہیے. اس کا حل آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹاؤ. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو تو تم اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹاؤ. لہذا اگر ہم عید میلاد النبی یعنی جشن میلاد النبی کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کے اندر یا اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر تو اس کی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہو یا اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہو. اور اسی طریقے سے ایسی محفلیں جن کا انعقاد کیا جاتا ہے عید میلاد النبی کے طور پر اس میں بہت سارے منکرات کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مرد و زن کا اختلاط اور شرکیہ الفاظ پر مشتمل نعت خوانی جو غلو پر مشتمل ہوتے ہیں. گانے بجانے بھی پائے جاتے ہیں, میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے لوگ شراب وغیرہ بھی اس میں پیتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ عید میلاد النبی منانا کسی حال میں درست نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو آپ بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے اور اسی طریقے سے آپ کی سنت کی اتباع اور پیروی کیجیے جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.